وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اصل میں پتھر اور مٹی کی مثال دی بھی اس لیے گئی کہ جو پہاڑی یا پتھریلے علاقے ہوتے ہیں ان میں جو کاشتکاری کی جاتی ہے، کل کی انشاءاللہ مثال سے مزید بات واضح ہوگی، جو بلند مقامات ہوتے ہیں وہ میدانی مٹی سے زیادہ بہترین مٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ بہترین گرینری لاتی ہے، کیونکہ جو میدانی علاقوں میں بارش پڑتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے، بعض کے جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ جڑوں میں پانی بیٹھتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتا ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا۔ تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا عمدہ مقام تھا وہاں پر جو محنت کی گئی اس سے بہترین نتائج حاصل ہوتے، لیکن وہ نتائج حاصل ہونے کی بجائے الٹا سب کچھ ہی بہہ کے رہ گیا۔ یعنی دکھاوا کرنے والا جو ہے اس کا دل یعنی وہ ایک صاف اور چٹیل پتھر کی طرح ہے، اور اس پہ پڑی ہوئی مٹی جو ہے اس کا صدقہ ہر چیز ہی چلی گئی۔ اور پھر یہ کہ جب پتھر صاف سامنے آیا تو اس کی حقیقت کھل گئی کہ اصل میں تو یہ دھوکا تھا، یہ جو اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے نا وہی من اور عذاب ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو انسٹنٹ فائدے چاہیے ہوتے ہیں نا، کہ میں نے کوئی کام کیا لوگ میری تعریف کریں۔ لوگ تعریف کرنے کے بجائے اگر تنقید شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ کیا دیا یا یہ تھوڑا دیا، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی فقیر کو کچھ دیتا ہے اور وہ دکھاوے کی نظر سے دیتا ہے کہ میرے ساتھ مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی فقیر نے آ کے گاڑی کا دروازہ کٹکھٹایا، آپ کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، آپ ایک نوٹ نکالتے ہیں اور دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فقیر ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں لینا، تو اب آپ کی بےزتی ہو گئی نا، وہ پیچھے گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن کو آپ دکھاوا کر رہے تھے ان کے سامنے آپ کی بےزتی ہو گئی۔ اب بجائے اس کے کہ آپ سلام علیکم کرتے کہ اچھا بھائی یہی ہے فی الحال، آپ فقیر پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں، اذیت والی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اکٹھی کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ پھر دکھاوا نہیں کرتا، اور جب دکھاوا نہیں کرتا تو من و عذاب بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا نہیں، لوگ مجھے واپس کچھ دیں گے یا نہیں، اور لوگ میرا لحاظ کر رہے ہیں یا نہیں۔ پھر وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اپنا کام کیا جاتا ہے۔ جس نے تکلیف دی ہوتی ہے آئندہ بھی اگر وہ ضرورت مند ہے تو وہ دوبارہ بھی دیتا ہے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ایسے رشتے دار کو دو جو تمہارا احسان ہی نہ مانے، یعنی جو اکنالج ہی نہیں کرتے، کبھی احساس بھی نہیں کرتے کہ آپ نے ان کو کچھ دیا، پلٹ کے سلام نہیں کریں گے، سلام کی بھی توقع نہ رکھو، دعا کی بھی نہ رکھو، جزا کی بھی نہ رکھو، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تب ہوتا ہے صدقہ خالص۔ تو اس مثال میں ایک اور بات بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اس طرح کے کام ہے من و عزا اور ریا کہ جس سے اعمال بہت جلدی ضائع ہوتے ہیں، بہت جلدی ویسٹ ہوتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی انکار کر دیا کہ رب کے لیے دیا ہی نہیں، ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی تو پھر کیا ہوا، سب کچھ اڑا کے لے گئی۔ اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح دیگر عبادات کے کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی طرح صدقے کی بھی شرائط ہے۔ جیسے نماز کی 2 شرائط ہے، ایک شرط ہے وضو اور طہارت، اور دوسری ہے کہ نماز میں کسی سے باتیں نہیں کرنی، کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر کوئی وضو ہی نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی، وضو کے بعد نماز شروع کی لیکن 1 رکعت کے بعد بول دیا بیچ میں تو پھر کیا ہوگا، نماز ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح صدقات کی بھی 2 شرائط ہے، ایک یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ نیت کرے، اس کے بغیر صدقہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر من و عزا سے پرہیز کرے، بیچ میں کوئی بول نہ بول دے، یعنی صدقہ اس وقت تک ہی محفوظ رہے گا جب دینے کے بعد کسی کو اذیت نہ دی اور احسان نہ جتایا۔ تو احسان جتلانا چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، دونوں طرح ہی برا ہے۔ احسان جتانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کسی کو آر دلائے، اور وہ صدقہ وغیرہ ایک طرف دے دیا کر دیا سب کچھ، اب آپ کے صدقے نے اس کا منہ بند کیا ہوا نا، اب آپ چھوٹی بڑی باتوں پہ اس پہ تانے دے رہے ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایک اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ اس پہ خرچ کرتے، تو ساتھ آپ باتیں بنانا شروع کر دیتے۔ تو
تو یہ آر دلانا بھی من میں شامل ہوتا ہے. پھر احسان جتانے میں یہ بھی شامل ہے کہ خود کو دوسرے سے برتر سمجھا جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے اس کو دیا ہے. اور پھر وہ جو دیا ہے اس کے عوض کچھ مطالبہ رکھے دل میں، دعا کی طلب رکھے. جب کسی کو دے اور وہ شکریہ ادا کرے، نہیں بس دعا ہی کافی ہے. یہ کہنا دعا ہی کافی ہے کا کیا مطلب؟ یعنی دعا دو بھائی. دعا اس وقت کہہ رہے ہیں آپ کسی کو کرنے کے لیے جب آپ کسی پر احسان کر چکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برتر سمجھنا کیا ہے کہ دوسرے شخص کے عیب تلاش کرنا شروع کر دینا. اچھا یہ کرتا کیا ہے؟ میں اس پہ جب سرچ کر رہی تھی تو ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے. تو بابا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر وہ تھوڑی دیر بعد بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. بہرحال وہ کسی گروسری شاپ کے پاس جا کے گاڑی روکتا ہے اور جا کے تو ایک دو چیزیں لیتا ہے. جب وہ دینے لگتا ہے تو اس کی قیمت شاید 10 ریال بنتی ہے اور اس کے پاس صرف 8 ریال ہوتے ہیں. تو وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ ہے اس کے ساتھ جھگڑا کہ اچھا 2 ریال چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتا. تو اتنے میں ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑ کوئی بات نہیں، میں تمہارا بل پے کر دیتا ہوں. بل پے کرتا ہے. بل پے کرنے کے بعد واپس گاڑی میں بچہ اور باپ آتے ہیں. خوشی خوشی بچہ کچھ کھانے لگتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگتا ہے. تو جو دینے والا ہے وہ گاڑی لے کے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے. جو لینے والا ہے وہ جا کے گھر کے سامنے گاڑی روکتا ہے، اندر جاتا ہے. وہاں ایک مریض فقیر بندہ پڑا ہوتا ہے، اس کو جا کے کچھ پیسے دیتا ہے جو اس بل پے کرنے والے نے کچھ مزید بھی پیسے دے دیے کہ بھائی یہ پھر ضرورت کے لیے رکھ لینا. وہ پیسے اپنی جیب سے نکال کے اس فقیر کو دے کے باہر نکلتا ہے. تو وہ گاڑی لے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے لڑائی شروع کر دیتا ہے کہ تمہارا یہ گھر بھی ہے اور تم سب کچھ رکھتے ہو اور پھر تم اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہو. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دے کے دوسرے پہ نظر رکھ لیتے ہیں. اچھا اب اس کے پاس کیا ہے، اس نے کیا رکھا ہوا ہے، یہ کس کو کیا دے رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، یہ پہنا ہوا کیا ہے اس نے. یعنی اتباع کرنا اس کا. تو دینے کے بعد پیچھا نہ کرو کسی کا. آپ نے جو دینا تھا دے دیا. آپ نے کسی کو زکات دینی تھی دے دی، صدقہ دینا تھا دے دیا. اب یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا خرید رہا ہے، پھر جا کے دیکھ اچھا انہوں نے تو ٹی وی رکھا ہوا ہے، ان پہ زکات لگتی ہے کہ نہیں لگتی. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھر پوچھنے لگتے ہیں یا پھر جا کے ان کو کہتے ہیں آپ کو کیا زکات لگے، آپ نے تو ٹی وی رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر کسی کا پیچھا نہ کریں، جزا طلب نہ کریں. تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے احسان جتانا، اور یہ اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں سورۃ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس نیت سے احسان نہ کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. احسان جتانا فرعون کی صفت ہے. اس نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ہم نے تمہیں بچہ سا نہیں اپنے آپ پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہا. تو یہ تو فرعون کا کام ہے، یہ فرعونیت نہ دکھائیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ان میں سے ایک ہے بہت احسان جتانے والا کہ احسان جتائے بغیر کوئی چیز دیتا ہی نہیں. دوسرا جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا ہے. تیسرا وہ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی تکبر کی وجہ سے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جھوٹی قسم کھانے والے کے برابر اس کو قرار دیا ہے جو احسان جتا کر صدقہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے، یا وہ بیچنے والا جو قسمیں کھاتا ہے، اور وہ بخیل جو احسان جتاتا ہے، اور وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی، نافرمان اور بدسلوک انسان، احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. یعنی بدسلوک اور نافرمان کے برابر کر دیا گیا ایسے شخص کو. احسان جتانے والے کے لیے دردناک عذاب کی بھی بشارت ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ دیکھیے کہ کن 3 لوگوں کو برابر کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو اپنے پاس سے ہی دیا نا، لیکن ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اپنا تو کچھ نہیں ہمارا، اور اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں. تو یہ پھر ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، اور یہ توفیق بھی اللہ کا احسان ہے.
یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ تعالیٰ احسان جتا سکتے ہیں کیونکہ اصل میں وہی دینے والے ہیں. اہل جنت کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ. مخلوق کا احسان جتانا جو ہے یہ قبیح فعل ہے. اللہ کا احسان جتانا جو ہے یہ باعث مسرت ہے کہ ہمیں نعمتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ نعمتوں کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے دراصل. اسی طرح اذیت دینے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر صدقہ لینے والے کو آپ کا سلام کرنا بھی اذیت دیتا ہے تو وہ بھی نہ کیا کریں، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے اچھا اس نے پھر سلام کیا، پتہ نہیں اب یہ کچھ کہہ نہ دے، یعنی ایک خوف نہ کھائے آپ سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ دے کے نا انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ بس دے دیا ختم ہو گیا. اسی لیے دو جو قابل رشک انسان ہے ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے فسلطہ علی ہلاکتہ، یوں دے کہ جیسے وہ ہلاک کر دیا، اس نے ختم کر دیا، یعنی کہ وہ مال کو بس اپنے سے نکال ہی دے رہا ہے. پھر اسی طرح اچھی بات کہنا جو ہے وہ اذیت دینے سے بہتر ہے. ہمیں قولا معروفا اور قولوا للناس حسنا کی تعلیم دی گئی ہے. کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے. بھلی بات کہنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. کسی سے حشاش بشاش طریقے سے ملنا نیکی ہے. دوسروں کو اپنے شر سے بچانا نیکی ہے. اگر صدقہ نہیں کرنا چاہتے تو خاموش رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ دے کے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح کچھ برائیاں ایسی ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، جن میں سے کفر نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، شرک نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بدعات نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے، ریاکار کی طرح نہ بنائے. یعنی یہ ایک مرکب مثال ہے بیسیکلی. یعنی مرکب مثال کا مطلب یہ ہے کہ پہلے احسان جتانے والے اور اذیت دینے والے کو ریاکار کی طرح کہا گیا، ریاکار جیسا کہا گیا، اور پھر ریاکار کی آگے مزید مثال دی گئی. ٹھیک ہے، تو ایک مثال میں دو مثالیں اکٹھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المنان کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عزت و جلال والا ہے. یا رب، ان ناموں کا واسطہ دے کر جو دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. اے اللہ، تو ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق دے. عبادت کا کوئی بھی جو کام ہو ہم خالص تیری رضا کے لیے کریں، ہم لوگوں پر احسان جتانے والے نہ ہوں، دکھ دینے والے نہ ہوں. یا رب، تو ہمیں ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھنا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یا رب، ہمیں علم نافع عطا فرما، یہ علم ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور اخلاص کے ساتھ اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھ. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء، واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء. اے اللہ، میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ، ہر شرک اکبر اور شرک اصغر سے ہمیں محفوظ رکھنا. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس کے لیے بھی تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں. یا رب العالمین، اگر میں نے کسی بھی انسان کو برا بھلا کہا ہے، کسی پہ لعنت کی ہے، کسی کو کوئی سزا دی ہے، تو اسے اس کے لیے رحمت، پاکیزگی اور قرب کا ذریعہ بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا